ناظرین، کیا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، جنت ہے صلہ الفت عثمان غنی کا۔ سیدنا عثمان غنی کو پوری امت سلام پیش کر رہی ہے، اور ہم ARYQ TV کی اسکرین پر پوری امت کے اس اجتماع کے ساتھ دنیا سے جہاں سے بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج آپ اور ہم سب مل کر کہتے ہیں سلام یا عثمان ابن عفان۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زیرک اور مدبر شخصیت بھی تھے۔ آپ کے نصائح کے حوالے سے اس میں جو آپ کا تدبر اور آپ کی فصاحت، دیکھیں نفاست، سخافت، شرافت تو ختم تھی نا عثمان غنی پر۔ کچھ نصائح کے حوالے سے کچھ ارشاد اس میں ہمیں نظر آئے گی جھلک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ نصیحت کا لفظ جو ہے وہ نصح ینصح نصحن سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اخلاص، خلوص مشورہ اور رشد و ہدایت کی طرف بلانا۔ اگر یہ کہا جائے کہ نصح لولدہ، کہ کسی شخص نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ارشدہ الی ما فیہ نفعہ، یعنی اس نے اس کو اس چیز کی طرف ہدایت کی، رہنمائی کی جس میں اس کا نفع اور فائدہ تھا۔ تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا بالعموم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ان کے القابات ہیں، وہ القابات ہی ان کے کردار کی واضح عکاسی کرتے ہیں، اور ان کا کردار ہی لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی طرح ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے رک جاؤ۔ تو نصیحت کا جہاں تک تعلق ہے وہ کردار کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اعمال و افعال کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اور اقوال کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت عثمان غنی کے نصائح کا اور آپ کے تدبر کا اور آپ کی فہم و فراست کا، تو اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک امیر ترین شخص، ایک کامیاب تاجر، ایک ایسا شخص کہ جسے ایک منصب اور وقار اس دور میں بھی حاصل تھا جب دور جاہلیت تھا، اس دور میں منصب و وقار کے حاصل ہونے کے باوجود جب حق کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ وہ کردار پیش کرتے ہیں کہ جو حق کو قبول کرنے میں بالکل پس و پیش سے کام نہیں لیتا۔ اللہ حالانکہ کاروبار ہے، کردار پیش کرتے ہیں۔ ہاں، اندازہ یہ کردار حق کو قبول کرنے کا کردار، یہ ایک نصیحت ہی ہے لوگوں کے لیے کہ جب تمہارے سامنے حق پیش کیا جا رہا ہو تو پھر چاہے تمہارا کس قدر بھی نقصان ہو، اس کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ اب کاروبار ہے، اس پہ بھی ایفیکٹ آئے گا، وہ چچا جو آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں جی، اس کے علاوہ بھی تو بالکل ہر طرح کا ایفیکٹ جو ہے۔ اور کاروباری شخص جو ہے، کسی نے کہا کہ امیر آدمی کو مارنا ہے تو اسے مارو مت، اس کے پیسے چھین لو، مر جائے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی پہلی نصیحت یہ ہے کہ ابتدائی دور میں آپ چوتھے مسلمان تھے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حق کی دعوت کو، حق کو قبول کر لیا۔ تو اس سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ چاہے کتنے ہی مصائب اور آلام کا اندیشہ ہو، حق بہرحال حق ہے، اور اسے سربلند ہونا ہے تو ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے اور اپنا وزن جو ہے حق کی طرف رکھ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے شرم و حیا کے پیکر کون نہیں جانتا، جیسا کہ حضرت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مینارہ نور کے طور پر پیش فرمایا کہ صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ سند کسے حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مہاجرین رکھا ہے اور مدینے والوں کا نام انصار رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا نام جو رکھے گا، اگر وہ وصفی نام ہوگا تو وہ وصف کمال درجے میں اس ذات میں پایا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ میں اگر کسی کا نام عارف رکھوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ عرفان کی جھلک سے بھی متصف نہ ہو، کسی کا نام نواب ہو اور نوابی کا کوئی عنصر اس میں نہ ہو، بلڈنگ کا چوکیدار ہو۔ تو ہم اگر نام رکھتے ہیں تو وہ وصفی معنی کسی درجے میں اس میں ہو ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مہاجر اور انصار قرار دیتا ہے تو ان کو مہاجر قرار دیا اور اپنی رضامندی کی سند انہیں عطا فرما دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا بلند ترین کردار تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضا کی سند عطا فرما رہا ہے، اور ان کی اتباع اور ان کی پیروی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی اپنی اس رضا کی سند کا اعلان فرما رہا ہے۔ تو چنانچہ آپ کے کردار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پورا کردار گویا کہ نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اسی طرح آپ نے
اقوال کے ذریعے سے جو نصائح فرمایا اس میں فرمایا اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی نگاہ کو نیچا رکھو اور درمیانی چال چلو، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان تو ایک قلبی پوری زندگی اسی عمل کے ساتھ اسی عمل میں گزری ہے، اور یہ ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ اور قلبی کیفیت کیسے ظاہر ہوگی کہ اندر ایمان ہے تو تمہارے ایمان پر یہ تین چیزیں دلیل بنیں گی، اور قرآن بھی اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور مزید فرمایا کہ تم جد و جہد کرو اور پھر نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر، خدا پر چھوڑ دو۔ اگر ایسا کرو گے تو لوگوں سے بالکل بے پرواہ ہو جاؤ گے، اور یہی حقیقی استغنا ہے۔ یعنی یہ جو ہے بندہ وہ حقیقتاً اس غنی کا بندہ حقیقتاً عبد الغنی کہلائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ان نصیحتوں کو اور اس کردار کو جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے سے ان نفوس قدسیہ نے حاصل کر کے اپنے جسم پر نافذ کر کے اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے نصیحت کے طور پر جو مسلم امہ کے سامنے رکھا، اگر اس کو نہ اپنائیں تو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کہ جن لوگوں نے کفر کیا تو بس انہوں نے جب ہدایت سے منہ موڑ لیا تو زندگی میں بچا کیا کہ بس وہ جی رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے ایک جانور کھا رہا ہے، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو آج مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ نفوس قدسیہ کے ذریعے سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم امت تک پہنچی ہے وہ کمال ہدایت کہ جس کو نہ ہم اپنے حواس سے حاصل کر پاتے نہ عقل و شعور سے حاصل کر پاتے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر مہربانی اور احسان فرمایا کہ وہ ہدایت ہم تک پہنچا دی، اور اگر آج اس کی پرواہ اگر مسلمان نہیں کر رہا ہے تو کیا وہ ان لوگوں جیسی زندگی نہیں گزار رہا کہ اس زندگی کو برت رہا اور کھا پی رہا ہے جس طرح سے چوپائے کھاتے ہیں۔ وہ حقیقتاً وہ ہدایت، وہ حقیقتاً ہدایت جو ہے انسان کو انسان بناتی ہے۔ اگر اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس ہدایت کی قدر ہی نہیں کی جو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجی۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے حقیقتاً اللہ کی اس ہدایت کی اعلیٰ ترین درجے میں ہر مرحلے پر قدر کر کے دکھائی، حق کو قبول کیا، اپنا مال قبول خرچ کر دیا، اپنا شہر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ تو کسی بھی درجے میں اس ہدایت کو اپنے جسم پر نافذ کرنے سے دریغ نہیں کیا، اور ایک مثال چھوڑی۔ اگر آج ہم ان کی اس زندگی سے درس حاصل نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم نے اس ہدایت کو ترک کر دیا جو ہمارے لیے ہیرے اور موتیوں سے کئی گنا زیادہ افضل ہے، بلکہ ہیرے اور موتی سے ان چیزوں کا تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لہذا مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے قرآن کو اور حضور کی تعلیمات کو اگر اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی ہے، اس کو ترجیح میں نہیں رکھا ہے، تو پھر وہ جانوروں کی سی زندگی گزار رہا ہے۔ بالکل صحیح، بہت خوب مفتی صاحب۔